بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جمعہ کا روز ہے اور 31 مارچ تاریخ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا تذبذب، آج اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنی مقصود ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پی سی او کے تحت حلف نہ لینے پر برخاستگی اور پھر بعد میں ایک تحریک کے ذریعے بحالی۔ 10 اپریل 2022 کی رات کو بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کو کھولنا، جانتے ہوئے کہ ملک میں ممبران اسمبلی کی منڈی لگی ہوئی ہے اور اس وقت کی چھڑی والی سرکار اور ڈی جی آئی ایس آئی کے دباؤ میں آ کر عمران خان کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے چلتا کرنے میں ہر قسم کی سہولت مہیا کرنے والے چیف جسٹس صاحب، کیا آپ سوموار کے روز یا اس کے بعد کون سا ایسا مارکہ کرنے والے ہیں جس کا ڈھنڈورا عمران خان صاحب کے حمایتی بڑی گھن گھرج کے ساتھ پیٹ رہے ہیں؟ اس وقت بھی نئی چھڑی والی سرکار اور پرانے ڈی جی آئی ایس آئی کی مرضی سے ہی سپریم کورٹ میں سرکس لگا ہوا ہے۔ 10 اپریل کی رات اس وقت کی چھڑی والی سرکار اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیلی کاپٹر میں وزیر اعظم ہاؤس میں آئے تھے، حالانکہ اس وقت تک ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے چھڑی والی سرکار کی برخاستگی کا قانونی آرڈر جاری ہو چکا تھا۔ وزارت دفاع کے تذبذب پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آرڈر نکال دیا تھا، لیکن صرف 45 منٹ میں دونوں جرنیلوں نے عمران خان کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے تھے اور پھر خان صاحب اپنا بیگ لے کر چپ چاپ بنی گالہ چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف چھڑی والی سرکار سے پنگا لینے کا مزہ چکھ چکے تھے اور انہوں نے تو وزارت عظمیٰ سے، جو وزارت عظمیٰ ہے، اس سے برطرفی کے ساتھ ساتھ ایک میجر سے تھپڑ بھی کھائے تھے۔ عمران خان بھی گو ایسی کوئی خبر تو نہیں کہ تھپڑ کھانے کی، لیکن صرف 45 منٹ تک ہی مزاحمت کر سکے۔ اب چیف جسٹس صاحب، آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر میں موجود چھڑی والی سرکار اور وہی پرانے ڈی جی آئی ایس آئی دوبارہ ہیلی کاپٹر میں آپ کے پاس آ گئے تو پھر آپ تو نہ تھپڑ کھا سکیں گے اور نہیں لگتا کہ اتنی مزاحمت بھی کر سکیں جتنی عمران خان نے کی تھی۔ اب نظریہ ضرورت کے تحت جو کھلواڑ عدلیہ کئی دہائیوں سے اس ملک کے ساتھ کر رہی ہے، آپ بھی کسی نہ کسی رنگ میں اس کھلواڑ میں 1983 سے شامل ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ آپ کو 1 سال سے زائد ہو گیا چیف جسٹس بنے ہوئے، اور اس وقت اس اعلیٰ عدالت کے جج جس طرح آپس میں دست و گریباں ہیں، وہ اس عدالت کے سربراہ پر انگلیاں اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے بعد آنے والے ابھی سے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چیف جسٹس کی کرسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر پاکستان عدلیہ کے منصفین کسی بھی کھاتے میں ہوتے تو آج دنیا میں 130 کے درجے پر نہ ہوتے۔ بڑا شور ہے آج میڈیا میں کہ چیف جسٹس صاحب ابدیدہ ہو گئے تھے۔ وہ تو آپ نے ہونا تھا کہ عدلیہ کے سربراہ کو اپنی وقت اور وقار کا اندازہ ہو گیا ہے۔ آپ کو ابدیدہ ہوتے ہوئے خیال تو آیا ہوگا کہ پچھلے 40 سالوں سے اس عدلیہ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ناانصافی کا شکار یہ پورا معاشرہ آپ اور آپ کے ساتھی دیگر منصفین کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، اور غالباً اسی تھپڑ کے تھپیڑے نے ہی آپ کو ابدیدہ بھی کر دیا ہوگا جب آپ کی نظر اس ناانصاف زدہ معاشرے پر پڑی ہوگی۔ آپ تو اپنا پورا وقت پوری شان اور پوری منافعت کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور اب ریٹائر ہو کر مزید مراد کے مزے بھی لے لیں گے۔
जहाँ तक नाइंसाफ़ी के शिकार इस मुल्क के अवाम हैं तो वो जाएं जहन्नम में। बेहतर है कि अब जाते हुए तो आप मुल्क के अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ ना बनाएं, क्योंकि यह सबको इल्म है कि इस मुल्क में होना वही है जो छड़ी वाली सरकार चाहेगी। सज्जाद अली शाह का 1997 वाला सीन चीफ जस्टिस साहब, बंदयाल साहब, आप अपने ज़हन में ज़रूर रखें कि सज्जाद अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस थे उनके साथ 1997 में क्या हुआ था, उस वाक़े और उस सीन को मत भूलें। आखिर में फिर आपको यही याद दहानी करानी है, ये मुल्क छड़ी वाली सरकार का है, उसी ने चलाना है, किसी और की कोई अहमियत नहीं है, किसी किस्म की किसी इदारे की अहमियत नहीं है, किसी पार्लियामेंट की अहमियत नहीं है, किसी मुकन्ना की अहमियत नहीं है, किसी इंतज़ामिया की अहमियत नहीं है। जो कुछ करना है छड़ी वाली सरकार ने करना है, क्योंकि उसके अलावा जितने इदारे हैं या जितना माल है या जो अशराफिया है वो सब का सब बिकाऊ माल है।